السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے حاصل تمنا تم ہی ہو۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ مصطفیٰ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سن، ندیم آنرز پارٹ 1 کی ایک نیو اسٹوڈنٹ آئی ہے۔ اس نے کینٹین میں بیٹھی برگر اور کوک سے انصاف کرتی سبرینا کو خاصی گہری نگاہوں سے دیکھا جو پچھلے ایک ہفتے سے اس کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اگر جوتے کھانے ہیں تو جاؤ دوستی کر لو۔ ندیم ویسے ہی صنف نازک کی عزت افزائی سے بچتا ہی تھا۔ شہزیل نے ایک گہری سانس بھری۔ وہ دونوں بھی پیریڈ آف ہوتے ہی کینٹین کھانے پینے چلے آئے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ اس نے کوک کی خالی بوتل اٹھائی، زور سے ٹیبل پر جان بوجھ کے رکھی۔ اسی وقت نخوت سے سبرینا نے دیکھا۔ اس کے ابرو تن گئے تھے۔ بلیک جارجٹ شیفون کے کپڑوں میں اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اس کی فرینڈ الینا نے بھی تقلید کی۔ ایکسکیوز می۔ سرعت کی تیزی سے شہزیل اس تک پہنچا مگر قسمت خراب ایسی زبردست ٹکر سبرینا سے ہوئی کہ وہ سرتاپا سلگ گئی، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مس پلیز میری بات تو سنیے۔ شٹ اپ۔ اپنا اسٹائلش سا بیگ دائیں کندھے پر لٹکاتی ہوئی موڑی الینا ویسے بھی شہزیل کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ زندہ دل طبیعت کا ہے، لیکن صنف نازک کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے ہی دیکھتا تھا۔ اگر آئندہ یہ میرے راستے میں آیا نا، میں اس کی طبیعت صاف کروا دوں گی۔ سبرینا کو تو بہت ہی غصہ آ رہا تھا جو مسلسل اس کی راہ میں بھی حائل تھا۔ تم ایک بار اس کی بات تو سن لو۔ الینا نے کوریڈور میں آ کے اسے قدر توقف کے بعد مخاطب کیا۔ کیوں سن لوں؟ مجھے ایسے لڑکے سخت زہر لگتے ہیں جو لڑکی دیکھ کر فلرٹ کے لیے تیار ہونے لگتے ہیں۔ دونوں اب سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اکثر دونوں جب بھی باتیں کرتی ہوتی تھی وہ یہیں بیٹھتی تھی۔ وہ ایسا بالکل نہیں ہے، بس تھوڑا شوق ہے۔ مائی فٹ۔ اس نے نخوت سے ہنکارا بھرا۔ الینا تعصب بھری آہ بھر کے رہ گئی کیونکہ وہ بالکل الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے نہ زیادہ ہنسی مذاق پسند تھا اور نہ ہی اس کا آئیڈیل غیر سنجیدہ اور شوق سے لوگ رہے ہیں۔ میں اپنی ذات میں گم رہنے والی لڑکی تھی۔ سبرینا تم ہمیشہ منفی کیوں سوچتی ہو؟ دیکھو الینا، اگر تمہیں اس کی طرفداری کرنی ہے تو اسی کے پاس جاؤ۔ وہ ایک دم ہی رکھائی سے کہتی اٹھنے لگی۔ الینا بیچاری جھیم گئی۔ پلیز سبرینا تم میری بات تو سمجھو۔ سوری الینا، میں اب چلوں گی، بابا کی کلاس ختم ہو چکی ہوگی، گھر بھی جانا ہے۔ اس نے مزید کوئی بات آگے سنی ہی نہیں اور کھٹ کھٹ کرتی کوریڈور عبور کر گئی۔ 2 ماہ پہلے ہی تو جنید احمد کا ٹرانسفر اسلام آباد سے کراچی یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اس کی کتنی خواہش تھی کہ بابا پپو کے ساتھ کراچی میں رہیں اور اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہاں وہ اکیلی تھی، یہاں اس کے سارے کزنز تھے۔ کتنا خوش ہوئی تھی اپنے پیاروں سے مل کے۔ پھر بابا نے پپو کے بنگلے کے قریب ہی اپنا گھر لے لیا تھا۔ آج اتنے بن ٹھن کے کہاں جا رہے ہو؟ صبح ابو نے ناشتے کی ٹیبل سے اٹھتے دیکھتے ہوئے فرمائشی نگاہ شہزیل کے حلیے پر ڈالی جو بلیک پینٹ پر لیمن کلر کی ٹی شرٹ میں خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ نفاست سے سنورے بال اس کے وجیح چہرے پر بوجھ سجتے تھے۔ ظاہر ہے یونیورسٹی جا رہا ہے۔ بیگم ذکیہ کو ان کا روکنا ٹوکنا، وہ بھی جوان اولاد کے ساتھ، ہمیشہ برا ہی لگتا۔ آپ اس کی اتنی طرفداری مت کیا کریں، فضول کے بکھیڑے اس نے پھیلا رکھے ہیں، پتہ نہیں کب تک یہ تعلیم جاری رکھی جائے گی۔ وہ خاصے برہم ہوئے۔ شہزیل الگ خفیف سا ہو گیا کیونکہ پچھلے سال تو اس نے ایگزامز ہی پورے نہ دیے تھے۔ آپ ہر وقت مت اس پر روکا ٹوکی کیا کریں۔ وہ بھی غصے میں آ گئیں۔ ٹیبل پر اور دیگر لوگ بھی بیٹھے تھے۔ وہ بھی تعصب بھری آہ بھرنے لگے کیونکہ ان کے غصے کے آگے بولنے کی کسی میں مجال ہی نہ تھی۔ اس سال بھی پورے پیپرز دینے ہیں ورنہ میں تمہارا بندوبست کروں۔ کڑی نگاہوں سے اسے گھورا جو لب بھینچ کر رہ گیا۔ اسد بھائی کو تو اس کی حالت پر کچھ رحم سا آنے لگا۔ چچا جان ایک موقع تو دیں۔ اسد میں نے کئی موقع دیے ہیں، کب سے یہ MBA کر رہا ہے، اس سے پوچھو کتنا عرصہ اور لے گا۔ اس کے برابر کا ہی ہے سمید، خیر سے شادی شدہ ایک بچے کا باپ بن گیا ہے لیکن اسے تو ابھی خود بچہ بننے سے فرصت نہیں۔ شہزیل تو خجل ہو گیا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح اسد بھائی اس کی ڈال بنی رہیں اور وہ ڈائننگ ہال سے فرار ہو۔ سمید اس سے 2 سال بڑا بھی تو ہے۔ انہوں نے جٹ نواز احمد کی تصحیح کری مگر انہوں نے بس شہزیل کو جواب میں گھورا۔ یہ 2 سال کا بڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اسے سمجھاؤ یہ اسے میں آخری موقع دے رہا ہوں، اس کے بعد اس کی بس شادی ہوگی۔ کیا شادی؟ وہ تو اچھل گیا، بلکہ اس کے تو طوطے ہی اڑ گئے۔ ابو نے یہ کیا مزدہ سنا دیا، وہ تو روحان سا ہو گیا۔ اسد بھائی کو اس کا جلنا کڑنا سمجھ آ رہا تھا مگر نواز احمد کے آگے بول کے وہ اپنی شامت نہیں بلا سکتے تھے۔ ابو میرے ساتھ ہمیشہ ستیلے کا سلوک کرتے ہیں، اس نے شکوہ کیا۔ بیگم ذکیہ الگ سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ امی ابو کو بتا دیجیے گا میں شادی کروں گا تو اپنی پسند سے۔ اس نے بھی دو ٹوک انداز میں فیصلہ ہی دیا۔ نواز احمد بھی ڈائننگ ہال سے نکل کے زیادہ دور نہیں گئے تھے، فوراً اندر آ گئے۔ دفع ہو جانا، جس سے بھی پسند سے شادی کرو تو۔ بیک وقت سب نے چونک کے دیکھا۔ شہزیل تو بھنا گیا۔ تزین بھابی نے ایک افسوس بھری نگاہ شہزیل پر ڈالی۔ جیسے تم ایسی تمہاری پسند ہوگی، اگر میرے فیصلوں سے ٹکرانا ہو تو
اس گھر سے نکل سکتے ہو۔ ذرا بھی تو وہ رعایت نہیں کرتے تھے۔ وہ یونیورسٹی خاک جاتا پیر پٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گھر میں پھر سبھی لوگ شہزیل کو ڈسکس کرنے لگے تھے، کیونکہ ضدی طبیعت کا وہ بچپن سے ہی تھا۔ پھر کچھ یہ ضدی طبیعت اسے اپنے باپ سے ہی ورثے میں ملی تھی۔ ابھی تو اس نے اس پری پیکر کے خواب بھی دیکھ لینا شروع کیے تھے کہ اچانک ہی اس کے دل و دماغ کو ابو نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ 2 دن تک شہزیل یونیورسٹی میں نظر ہی نہ آیا۔ سبرینا کو حیرانی بھی ہوئی، مگر اس کے دوست پھر بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کا پورا دن بڑا فریش گزرا تھا، لیکن جب یونیورسٹی آف ہوتے ہی وہ آفس کی طرف جا رہی تھی، اچانک ہی وہ بلو جینز پر اسکائی بلو کاٹن کی شرٹ میں سامنے آ گیا۔ بروقت اگر وہ نہ رکتی تو ضرور ٹکرا کر گر سکتی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے! اس نے انتہائی نفرت و حقارت سے دیکھا۔ دیکھیے مس، مجھے آج آپ سے بات ضروری کرنی ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ چہرے کو سنجیدہ بنا کے گویا ہوا۔ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ وہ شہزیل کی اس بات پر تو حتے سے ہی اکھڑ گئی۔ اس کے دوست ندیم اور علی دور سے ہی دیکھ رہے تھے کہ اب شہزیل کے تمانچہ پڑا تو تب پڑا۔ دیکھیے مس، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گڑبڑا ہی گیا، کیونکہ سبرینا کے ابرو تن گئے تھے۔ دوستوں کی آپ کے پاس کمی ہے جو مجھ سے دوستی کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تیکھا طنز کیا۔ اصل میں مس سبرینا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اور میں اچھے دوست بن کے ایک مثال قائم کریں۔ ٹھیک ہے سر، جنید علی سے پوچھ لیں کہ کیا میں آپ کی بیٹی سے دوستی کر سکتا ہوں؟ جی، وہ تو حیرت سے گنگ رہ گیا۔ ندیم اور علی نے تو سر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ ضرور ان تینوں کی ہی خیر نہیں، شہزیل میں ابھی تک کوئی جنبش نہ ہوئی تھی۔ سبرینا ایک تمسخرانہ نگاہ ڈالتی ہوئی جا چکی تھی۔ ارے تو نہ ہمیں مروائے گا، سنا تو نے وہ سر جنید کی بیٹی ہے؟ ندیم نے زوردار دپ اس کے لگائی جو دور خلاؤں میں ہی گھورنے لگا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالا۔ یار ندیم، یہ ہمیں پھنسوا تو نہیں دے گی؟ شہزیل تو بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، کیونکہ اپنی ریپوٹیشن کا بھی مسئلہ تھا۔ پھر وہ لڑکی اسے دل میں اترتی گئی تھی، وہ دستبردار بھی نہیں ہو سکتا۔ شہزی چھوڑ اسے، کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑتا ہے؟ اسے کیسے چھوڑ دوں گا؟ آخر یہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ دیکھنا میں بھی اسے قدموں پر لا کر رہوں گا، چاہے یہ سر جنید سے کہہ دے۔ وہ نڈر انداز میں بولتا ندیم اور علی کو گنگ کر گیا۔ یہ تو وہ دونوں بھی جانتے تھے شہزیل کچھ ضدی طبیعت کا واقعہ ہوا تھا، جو دن میں ٹھان لی وہ کر کے چھوڑتا۔ سنو، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ ایک دم ہی دونوں سے اجازت لے کے مڑ چکا تھا، کیونکہ سبرینا کے رویے نے اسے خاصا رنجور بھی کر دیا تھا، اس لیے ابھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ تو اب صاحب کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے یا نہیں؟ ابو نے اخبار سائڈ ٹیبل پر فولڈ کر کے رکھا۔ امی تو چونک گئیں۔ سمن کے بالوں میں وہ برش کر رہی تھی۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جیسے سمجھی نہیں۔ آپ کے لاڈلے کی، اسے کہہ دیں کہ بس میں اس سال برداشت کر رہا ہوں، اس کے بعد اس کی پڑھائی مکمل ہو یا نہ ہو، شادی کرنی ہے۔ ہمیشہ فیصلے وہ اٹل اور مضبوط دیتے۔ اسد کی بھی شادی انہوں نے جلدی کر دی تھی۔ MBA کا آخری سال تھا، اسی دوران ان کی شادی کرا دی۔ حالانکہ احتجاج انہوں نے بھی کیا، مگر پھر ابو کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے ہونٹوں پر چپ کی مہر ثبت کر لی۔ بھابھی کی بھتیجی مجھے اچھی لگی ہے، سلجھی ہوئی سمجھدار اور سنجیدہ لڑکی ہے۔ پھر تمہارے سر پھرے بیٹے کے لیے سمجھدار لڑکی کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے بات کر لی جنید بھائی سے؟ انہوں نے سمن کے بالوں کی پونی بنائی۔ بھابھی سے میں نے ذکر کر دیا ہے، جنید سے بھی، وہ کر لیں گی بات۔ پھر تم بھی اس بچی کو جانتی ہو، شرم و حیا کا پیکر ہے۔ مجھے تو کم از کم اپنی دوسری بہو بھی تزئین کی طرح سمجھدار چاہیے۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئے، جبکہ امی استغراق سے ان کی کئی بات پر غور کرنے لگیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ پھر سبرینا بھی انہیں پسند تھی، کم گو سی آتی بھی تو یہاں بہت کم تھی۔ اسلام آباد سے سیٹل ہوئے انہیں 3 مہینے ہو چکے تھے، مگر وہ لڑکی بس 3-4 بار ہی آئی ہوگی۔ سبرینا مجھے بھی پسند ہے، لیکن شہزیل سے تو پوچھ لیں۔ اس نامعقول سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی پڑھائی کے یہ 4-6 ماہ ہیں، آپ تب تک اس کی تیاریاں شروع کریں، کیونکہ پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں نے زیادہ تر لڑکوں کو دیکھا ہی ہے، الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اچھا ہے بیوی بچوں میں الجھے گا تو خرافات سے بچا رہے گا۔ وہ اپنی دانش میں بہت اچھا سوچ چکے تھے۔ پھر امی کی مجال کہاں کہ ان کے آگے احتجاج کرتی۔ شروع سے ہی ان کے فیصلوں پر وہ سر جھکاتی ہی آ رہی تھی، مگر وہ شہزیل کے گرم مزاج سے خاصی فکر مند ہونے لگی، جو اپنے باپ کے اصولوں کا الٹا ہی کرتا تھا۔ پلیز امی، مجھے نا ابھی شادی ہی نہیں کرنی۔ بلیو نائٹ ڈریس میں مزمل سا شہزیل انہیں قابل رحم لگا، جو وہ بھی اپنے باپ کے فیصلے کی بھیڑ چڑھنے والا تھا۔ تم بھابھی کی بھتیجی کو ایک بار دیکھ تو لو، جب بھی تم گھر میں موجود نہیں ہوتے ہو، اتفاق سے جب ہی آئی ہے، ورنہ دیکھ سکتے تھے۔ مجھے جب اس سے شادی کرنی ہی نہیں تو کیوں دیکھوں؟ وہ بھی اڑیل گھوڑا بن گیا۔ امی تو سر پیٹ کے ہی رہ گئیں۔ دونوں باپ بیٹے اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ شہزیل، تمہارے باپ کو ان کے فیصلے سے کسی نے آج تک نہیں ہٹایا ہے، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم راضی خوشی مان جاؤ۔ امی کم از کم مجھے اپنے پیروں پر تو کھڑا ہونے دیں، کچھ بزنس وغیرہ میں بھی انوالو ہونے دیں۔ یہ سب تو بعد کی بات ہے۔ گویا ہوا مسلسل وہ بالوں میں بھی ہاتھ پھیرے جا رہا تھا۔ امی کو اس پر رہ رہ کے ترس بھی آ رہا تھا۔ بزنس بھی گھر کا ہے، بھاگا نہیں جا رہا ہے۔
تم سیدھے صبح چپ کر کے شادی کرو، کیونکہ جنید بھائی کو امریکن یونیورسٹی سے لیٹر آ چکا ہے، وہ وہاں جانے والے ہیں۔ وہ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ جمائے کھڑی ہونے لگی تھی۔ اسی وقت شہزیل نے پرسوچ ستون اٹھائے۔ وہ امی کیا کرتے ہیں؟ اسے کچھ تجسس سا ہوا۔ کراچی یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں، تم نے ابھی تک انہیں دیکھا نہیں؟ وہ حیرانگی سے استفسار کرنے لگی۔ شہزیل تو سکتے میں آ گیا، کہیں یہ سر جنید ہی تو نہیں ہیں؟ تم گھر پر ہو تو ان سے مل بھی لو، مگر تمہیں تو دوستوں سے فرصت نہیں۔ وہ الٹا اسے ہی سخت سوچ سنانے لگی، جبکہ وہ انجانی خوشی کے حصار میں گرا مسکرایا۔ ان کی بیٹی کا نام سبرینا تو نہیں ہے؟ ہاں یہی نام ہے، مگر تم… وہ کچھ سمجھی نہیں، واپس بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ اس نے بھی امی سے کچھ نہ چھپایا، سارا کچھ گوش گزار کر دیا۔ امی وہ اتنی نکچڑی ہے کہ کیا بتاؤں۔ بس زیادہ اب اسے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے رخسار پر اس کی ہلکی سی چپت لگائی۔ شہزیل کو اوپر والے پر اتنا پیار آ رہا تھا کہ بار بار دل میں شکرانے ادا کرنے لگا۔ ابھی لبوں تک خواہش آئی تھی اور اس کی تکمیل بھی ہونے والی تھی۔ اس کے جذبوں میں صداقت تھی، جب ہی اوپر والے نے ان دونوں کو ملانے کا سبب بھی کر دیا تھا۔ بابا آپ کو پتہ ہے مجھے غیر سنجیدہ شخص زہر لگتے ہیں۔ جب سے جنید علی نے بتایا تھا کہ وہ پھپھو کے دیور کے بیٹے شہزیل سے اس کا رشتہ پکا کر چکے ہیں، اس وقت سے ان سے بحث کری جا رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ شہزیل کافی رسپیکٹ کرتا ہے ہم اساتذہ کی۔ بابا آپ کو نہیں پتہ۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ انہیں یہ بتاتی کہ وہ کئی بار دوستی کا ہاتھ بڑھانے راہ میں آ چکا ہے، اور اس سے ایسے فلرٹی اور لاابالی مرد تو شروع سے ہی پسند نہ تھے۔ ہمیشہ بابا کا جیسے ہی آئیڈیل تھا، جو ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو، مزاج کو سمجھتا ہو۔ بس سبرینا کوئی آگے بات مت کرو، مجھے 2 ماہ بعد امریکہ روانہ ہونا ہے، اچھا ہے میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ انہوں نے اپنے گلاسز دوبارہ آنکھوں پر ٹکائے۔ سبرینا اپنے بیڈ پر گھٹنوں میں منہ دیے رونے لگی۔ کم آن سبرینا، وہ گھبرائے۔ بابا میں آپ پر بوجھ ہوں، آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ اسے اپنے بابا کا رویہ خاصا رنجور اور دل گرفتہ کر گیا۔ بیٹا تم یہ بھی تو سوچو، ایک نہ ایک دن تمہاری شادی تو ہونی ہی ہے، لیکن اسی شخص سے کیوں؟ مجھے غیر سنجیدہ لوگ قطعی پسند نہیں ہیں۔ وہ مسلسل انکاری تھی۔ دیکھو سبرینا، تم شہزیل کو شاید سمجھ نہیں رہی ہو۔ بیٹا وہ ایسا نہیں ہے، میں 2-3 بار خاصی تفصیل سے ملا ہوں، تمہارے لحاظ سے وہ پرفیکٹ پرسن ہے۔ نو بابا، روتے روتے آنکھوں سے پانی باہر بہہ نکلا۔ پھر تم اپنے بابا کو ان سب کے سامنے شرمندہ کروانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں منع کر دیتا ہوں۔ لہجہ ان کا کچھ ٹوٹا ہوا لگا، ورنہ وہ کتنے اطمینان سے تھے کہ ان کی بیٹی کم از کم ان کی بہن کے پاس تو رہے گی۔ مجھے تو اپنی بیٹی پر فخر تھا کہ وہ میرے فیصلوں کو دل سے قبول کرتی ہے۔ سبرینا کو ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتے بابا ذرا اچھے نہ لگے، اس کی تو وہ جان تھے۔ اماں کے بعد ماں باپ بن کے انہوں نے ہی تو پالا، اور اسی کے کہنے پر ہی تو پھپھو کے گھر کے قریب گھر لیا تھا، تاکہ اس سے بوریت اور اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ بس بابا میں آپ کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی، آپ کی خوشی کے لیے تو میں اپنی جان تک دے دوں۔ وہ تڑپ کے ان کے گلے سے لگ گئی۔ جنید علی نے اسے ڈھیروں پیار کیا، ان کی بیٹی نے آج بھی ان کا مان ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ ادھر سبرینا کی رضامندی کیا ہوئی، شادی کی تیاریاں ہونے لگی، کیونکہ شہزیل کے ایگزامز کے فوراً بعد کی تاریخ رکھی تھی، جبکہ سبرینا کا آنرز کا پہلا سال تھا۔ دونوں یونیورسٹی میں بھی کم ہی سامنے ہوتے تھے۔ سبرینا تو لیکن شہزیل آج بھی اتنا برا لگتا تھا، وہ تو بس بابا کی خوشی کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، دن تھے کہ اتنی تیزی سے گزر رہے تھے کہ جیسے پر لگ گئے ہوں، سبرینا کی دھڑکنوں کو بڑھا رہے تھے۔ وہ ہر وقت جنجلائی رہتی تھی۔ شہزیل پڑھائی سے جیسے ہی فارغ ہوا، گھر میں تو شادی کے شادیانے بجنے لگے۔ کیا بات ہے، تم اب کب تک اٹھو گے؟ سمیت اس کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا، مگر آتے ہی سمیت نے ہی اٹھایا۔ یار اتنی تھکن ہو رہی ہے، سونے دو۔ مسٹر آج سے 1 ہفتے بعد تم دولہا بننے والے ہو۔ سمیت نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جو بیڈ پر تکیوں کو سر پر رکھے سو رہا تھا، مگر سمیت کی سرگوشی پر تکیہ دور پھینکا۔ کیا یار اتنی جلدی؟ پڑھائی اور ایگزامز میں تو یہ سب بھی بھول گیا تھا، پھر کسی نے اسے بتایا بھی تو نہ تھا۔ مجھے بتائے بغیر سارا کچھ پہلے سے طے بھی کر لیا۔ تم بیزی ہی اتنے تھے، پھر چچا جان کو تمہاری اس لیے بھی زیادہ فکر ہے کہ ان کا بیٹا ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ سمیت اس کے قریب ہی دراز ہوا، جو پرسوچ ہی لگا۔ انہیں تو بس مجھ پر ہی شک رہتا ہے۔ کمبل خود پر سے ہٹائے بیڈ سے اٹھا۔ بلو نائٹ ڈریس، ماتھے پر بال بکھرے پڑے تھے، سامنے ہی بڑی سی گلاس ونڈو جس کے پردے شاید سمیت نے ہی ہٹائے تھے۔ ونڈو سے باہر کا نظارہ صاف ہو رہا تھا۔ اچھا زیادہ گرمی مت کھاؤ، تم فریش ہو کے آ جاؤ تاکہ تمہاری بھی تو تیاری کرا دی جائے، معنی کہہ کر شوق سے دھن سیٹی پر بجانے لگا۔ شہزیل نے دونوں ہاتھ پشت پر ٹکا کے اسے گھورا۔ لگتا ہے ابھی تک فاریہ بھابھی سے دوستی چل رہی ہے۔ وہ اس کے مسکرانے پر تپ ہی گیا۔ کچھ ایسا ہی ہے، وہ اور اترایا۔ ویسے تمہاری شادی ہو جانے دو، پوچھوں گا تم سے کب لڑائی ہوتی ہے تمہاری اور سبرینا کی؟ تمہاری کزن لڑاکا تیارہ ویسے ہی ہے، ہر وقت کچا چبانے کو تیار رہتی ہے۔ اسے یونیورسٹی کے دن یاد آ گئے، جب ملی۔ ہر بار تکرار اور بحث کے علاوہ ہوا ہی کیا تھا؟
یار وہ بہت کم گو سی لڑکی ہے، ذرا خیال رکھنا، ذرا اسے بھی بتا دینا۔ میں بھی الٹی سیدھی اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا، بہت مجھ پر روب جما چکی ہے۔ ایک دم ہی وہ غصے میں بھی آ گیا۔ او خبردار، دھیان سے، میری بہن ہے، اگر الٹی سیدھی تو نے بھی کی نا، میں پھر کیا کرتا ہوں؟ سمیر جٹ سبرینا کا بڑا بھائی بن گیا۔ تم بس میرے کزن رہو، میں تمہاری دھمکیوں میں نہیں آنے والا۔ شہزیل نے ہاتھ اٹھا کے گویا بات ہی ختم کی، پھر ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کے بالوں میں چلانے لگا۔ اس کا مجھے اندازہ ہے، لیکن چچا جان کو ضرور دیکھ لینا، کیونکہ تمہاری عزت افزائی وہ ہر ایک کے سامنے کر دیتے ہیں۔ سمیر شرارتی لہجے میں بولتا کنکھیوں سے دیکھنے لگا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ابو کی وجہ سے میں اس سے دب جاؤں گا؟ اس کے تو دماغ پر جا لگی۔ سمیر تو گھبرا گیا، کیونکہ وہ سنجیدہ خطرناک حد تک تھا، اسی لیے پھر اس سے مزید چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ دنوں کی رفتار میں کیا اضافہ ہوا کہ مایوں مہندی کا دن بھی آن پہنچا۔ شہزیل نے اپنے سارے فنکشنز ہی انجوائے کیے، اور اگر یہ انجوائے کیا تو سبرینا نے نکاح کے وقت اس مشکل سے ہاں کی کہ بس پھپھو کے گلے لگ کے خوب روئی۔ تزین بھابھی، فاریہ اور ہمنا بھی رو دی تھیں، لیکن سبرینا کو سنبھالنا مشکل ہی ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ اسٹیج پر آئی تو شہزیل بلڈ ریڈ لہنگے میں اس حسن کی ملکہ کی ملکوتی حسن کو دیکھ کر مبہوت زدہ رہ گیا۔ وہ سر سے پیر تک ایک ماورائی مخلوق ہی لگ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوا، اب تو وہ بلا شراکت غیر اس مغرور حسن کی ملکہ کو وہ مالک تھا۔ ایک سرشاری سی رگوں پہ میں اتر گئی۔ وہ خود بھی کریم کلر کی امبرائڈری والے دولہے کے سوٹ میں ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ سبرینا نے ایک بار بھی نگاہ اٹھانے کا تردد ہی نہ کیا۔ مووی تصویروں کا سلسلہ چلتا رہا، ڈنر ہوا اور پھر رخصتی کا مرحلہ بھی آ گیا۔ سمن تو اپنے بھائی کے بازو سے ہی لگ کے بیٹھ گئی۔ شہزیل نے پیار سے اسے اپنے ساتھ ہی لگا لیا۔ یہ کل 2 بہن بھائی ہی تو تھے، پھر وہ اپنی بہن سے محبت بھی شدید کرتا تھا۔ نواز احمد، شہزیل کے ابو، شور مچانے پر رخصتی کا عمل شروع ہوا۔ ذکیہ بیگم اپنی بہو کو تھامے ہوئی تھیں، جبکہ سبرینا کے تو قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے۔ بابا کے گلے لگ کے ایک بار پھر رو دی، محض اس نے بابا کی خوشی کی خاطر بس اس ناپسندیدہ شخص سے رشتہ جوڑا تھا۔ سارے راستے اسے اپنے پہلو سے آگ نکلتی لگی۔ شہزیل کا لمس اس کے وجود سے ٹچ ہو رہا تھا، اور وہ اسے ایک لمحے کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ شہزیل کو اتنا زج کرے گی کہ وہ خود تنگ آ جائے گا۔ اپنی لامتناہی سوچوں میں گھری شہزیل کے سجے سجائے بیڈ روم میں بٹھا دی گئی۔ کیا بات ہے، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ ابو نے تو اس کی کلاس لینی شروع کر دی، اور وہ گڑبڑا گیا، کیونکہ ندیم سے وہ موبائل پر بات کر رہا تھا۔ کمرے میں نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا تو وہ باہر نکل آیا۔ وہ ابو دوست کا فون تھا۔ وہ عجیب سا گیا۔ عقل پکڑ لو شہزیل، بہت تم نے وقت ضائع کر لیا ہے۔ وہ آج کے دن بھی تو اسے بخشنے کو تیار نہ تھے۔ وہ تو شکر تھا لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، ورنہ اسے اور شرمندگی ہوتی۔ جاؤ کمرے میں، حکمیہ انداز میں کہا، اور خود اپنے کمرے میں جانے کے لیے کوریڈور میں چلے گئے۔ شہزیل تو بنا ہی گیا، لاؤنج میں ہی صوفے پر لیٹ گیا۔ اندر بھی جانے کو دل نہ چاہا، بلکہ ضدی ہو گئی، بلکہ وہ کچھ اس حسینہ کو بھی سبق دینا چاہتا تھا۔ تزین بھابھی اور فاریہ کمروں کو سمیٹ رہی تھی، اسے یوں دراز دیکھ کر استغراق سے پوچھے بنا نہ رہ سکیں۔ شہزیل بھائی خیریت تو ہے؟ فاریہ کی آواز نے اسے ہڑبڑا ہی دیا۔ جی، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ وہ بھابھی بس ایسے ہی۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ فاریہ نے تزین بھابھی کو دیکھا، جو کچھ شاکی متفکر سی نظر آئیں۔ شہزیل ان دونوں کے سوالوں سے بچتا اپنے بیڈ روم میں ہی آ گیا۔ خوبصورت سا بیڈ روم، جو کہ اصل پھولوں سے مہک رہا تھا۔ خوابناک سا ماحول، وسط میں بیڈ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل ہے، اس کے رائٹ سائڈ پر وارڈروب۔ پہلے تو اس نے کپڑے چینج کیے۔ سبرینا گھونگھٹ کی اوٹ سے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ وہ اسکائی بلو قمیص شلوار میں ملبوس چلا آیا۔ سیج کی لڑیوں کو اس نے پہلے ایک طرف کر کے باندھا۔ سبرینا اور سمٹ کے بیٹھ گئی۔ شہزیل نے بیڈ کے لیفٹ سائڈ دراز سے مہرون مخملی ڈبیا نکالی۔ یہ میں نے خاص طور پر خود ہی اپنی پسند سے لی ہے۔ ڈبیا میں لاکٹ اور چین تھی۔ وہ بھی بس ایک نظر دیکھ کے رہ گئی۔ مجھے نہیں چاہیے، انتہائی سرد مہری اور رکھائی سے کہا کہ شہزیل کے ستون سکڑ گئے۔ مسٹر شہزیل احمد، اس خوش فہمی میں کبھی مت رہیے گا کہ میں نے آپ سے شادی اپنی رضامندی سے کی ہے، بلکہ مجھے صرف اپنے بابا کی خوشی کا خیال تھا، ورنہ تم جیسا لاؤبالی فلرٹی شخص میری پسند کبھی نہیں رہا ہے۔ ساری شرم و لحاظ اور جھجک بالائے طاق رکھ کے آنکھیں نکالے اس کی دو بدو تھی، اور شہزیل حیرت سے گنگ رہ گیا۔ وہ تو اس کے اتنے شدید اور تحقیر زدہ لہجے کا سوچ بھی نہیں سکا تھا۔ سبرینا، تم مجھے ہمیشہ غلط سمجھی ہو، وہ منمنایا۔ میں آپ کو بلکہ صحیح سمجھی ہوں، مجھ سے کبھی بھی کسی بات کی امید مت رکھنا۔ شہادت کی انگلی اٹھا کے وہ آن کیا، اور وہ ہکا بکا سا اس کے حنائی ہاتھوں پر بس ایک حسرت بھری نگاہ مرکوز کیے رہ گیا۔ سبرینا لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اترنے لگی۔ اسی وقت اس میں برقی روح دوڑی۔ مردانگی نے جوش مارا، اس کا بازو اپنی فولادی انگلیوں سے پکڑا، چہرہ تن گیا، دانت پیسنے لگا۔ تم بھی اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تم سے شادی کر کے بہت خوش ہوں۔ میں صرف اپنے ابو کی بات مانی ہے، مجھے کوئی شادی کرنے کا شوق نہیں تھا۔ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر سبرینا وحشت زدہ سی اس کی قہر برساتی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔
ایسا خطرناک روپ وہ بھی شہزیل کا، جبکہ ہر لمحہ یونیورسٹی میں مسکراتا ہوا ہی ملا تھا۔ مجھ سے بھی توقع مت رکھنا کسی بھی بات کی، میری جیسی عادت ہے رہے گی، نہ میں خود کو تمہارے لیے بدلوں گا۔ اگر میں تمہاری نظر میں لاؤبالی اور فلرٹی ہوں تو پھر ٹھیک ہے، تم یہی سمجھتی رہو، کیونکہ تمہیں تو بس وہ شدت و غم و غصے سے مٹھیاں بھینج کے رہ گیا۔ سیج کی لڑیاں ہی پکڑ کے کھینچ ڈالی۔ وہ تو سیم کے ایک طرف کو کھڑی ہو گئی، پناتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سبرینا نے رکا ہوا سانس بحال کیا، مگر دل پر ایک بوجھ آن پڑا تھا۔ عجیب بے چینی سوار ہو گئی۔ بیڈ کے سرے پر بیٹھی بے دلی سے چوڑیاں حنائی ہاتھوں سے اتارنے لگی۔ اسی وقت وہ پھر اندر آیا، بیڈ پر تکیہ درست کیا اور دراز ہو گیا۔ زیادہ میرے سامنے اکڑنے کی کوشش مت کرنا، بیڈ کے علاوہ اگر کہیں اور سوئی نہ، نتائج کی ذمہ دار تم ہوگی۔ پھر ایک دھمکی دی۔ سبرینا متوش سی رہ گئی۔ یہ 10-15 دن ایسے دعوتوں کی نظر ہوئے کہ سبرینا اپنے میکے بھی نہ جا سکی۔ بابا اس سے ملنے 2-1 بار آ چکے تھے، پھر ان کے امریکہ جانے کے بھی دن آنے والے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ بابا کچھ تیاری وغیرہ کروا دیں، مگر شہزیل کو مخاطب کرنا اسے خاصا گرا اور ناگوار گزر رہا تھا۔ پھوپھو میں صرف 2 دن کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے شاہدہ بیگم سے کہا، حالانکہ تھی تو اس کی پھوپھو، مگر شہزیل ان کے دیور کا بیٹا تھا، اجازت تو پھر بھی ان کی معنی نہ رکھتی تھی۔ ذکیہ، سبرینا کو کچھ دنوں کے لیے گھر بھیج دو، جنید کی 20 دن بعد امریکہ روانگی ہے۔ وہ تینوں لانچ میں بیٹھی تھی۔ سبرینا نے موقع دیکھا تو ان سے جانے کی بات کر دی تھی۔ شہزیل رات کو آئے تو پوچھ لینا چلی جانا۔ انہوں نے بھی بیٹے پر ہی بات ٹالی، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر تو وہ بھی نہیں کہہ سکتی ہیں۔ جی اچھا۔ وہ بس سر جھکا کے ہی رہ گئی اور پھر سیدھی کمرے میں ہی جا رہی تھی، فاریہ نے روک لیا۔ سبرینا، لگتا ہے تمہارا یہاں دل نہیں لگ رہا ہے۔ وہ جانچتی نگاہوں سے کاسنی جارجٹ کے کپڑوں میں ملبوس اس کی شہابی رنگت کو دیکھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں بابا جانے والے ہیں نا۔ جٹ بات بنائی۔ اپنی طرف سے وہ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ شہزیل میں اس میں کھٹ پٹ ہے۔ پھر محترمہ، ابھی تو شادی کو مہینہ بھی نہیں ہوا، ایسے میں تو میاں سے دور جانے کو ہی دل نہیں چاہتا۔ فاریہ معنی خیز لہجے میں بولتی شرارتی ہونے لگی۔ سبرینا تو کانوں کے لوؤں تک سرخی ہو گئی۔ آپ کچھ زیادہ نہیں بول رہی ہیں؟ وہ مسکرائی، ساتھ ہی جیم بھی مٹائی۔ ویسے یہ شہزیل بھائی کو دیکھ کر میں حیران ہوں، شادی کو صرف 20 دن گزرے ہیں لیکن اتنا سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ میں تو حیران ہوں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کر دیا ہے۔ سبرینا برا مان کے مسکرائی۔ خیر تم تو نہیں کر سکتی ہو، بس لگتا ہے مجھے وہ بزی زیادہ ہو گئے ہیں۔ فاریہ نے خود ہی بات بھی اخذ کر لی، مگر وہ کافی دنوں سے دونوں کو نوٹ کر رہی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو مخاطب بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں ذرا کمرے کو سمیٹ لوں، خاصا موصوف پھیلا کے نکلے ہیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ فاریہ کچن میں چلی آئی، جہاں ناشتے کے بعد کے سارے برتن ہمنا دھوتی تھیں۔ میٹرک کے بعد سے وہ فارغ ہی تھی، اسی لیے شاہدہ بیگم نے اسے کچن کے کاموں پر لگا دیا تھا جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا تھا۔ بھابھی آج دوپہر میں کیا پکے گا؟ فاریہ نے تزئین بھابھی سے پوچھا۔ وہ دھلے برتن ریک میں لگا رہی تھی۔ آج ایسا کرو سبرینا سے پوچھ لو۔ بھابھی ایک بات آپ نے نوٹ کی، سبرینا اور شہزیل بھائی دونوں ایک دوسرے کو مخاطب تک نہیں کرتے ہیں۔ وہ سرگوشی میں گویا ہوئی تاکہ ہمنا نہ سن سکے۔ نوٹ تو کیا ہے، ہو سکتا ہے سبرینا جھجک کی وجہ سے نہ کرتی ہو۔ اتنے میں چچی جان کچن میں آ گئی تھی۔ تینوں ہی پھر اپنے کاموں میں لگ گئی۔ سبرینا سے ابھی کچن وغیرہ کا کوئی کام نہیں کروایا جا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتی تھی۔ رات کو جب شہزیل کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کے روم میں آیا تو دیکھا وہ بیڈ کور کی شکنیں درست کر رہی تھی۔ کاسنی کپڑوں میں لائٹ سا میک اپ اور ہلکی پھلکی جیولری ابھی سے دلاپے کو ہی ظاہر کر رہی تھے۔ نگاہوں کا تصادم ہوا۔ وہ چہرے پر سختی لیے دھڑ سے بیڈ پر لیٹا، بلیک پینٹ اور اس پر آف وائٹ شرٹ میں ڈیشنگ ہی لگ رہا تھا۔ پاکٹ سے موبائل نکال کے وہ چیک کرنے لگا۔ سبرینا تذبذب کا شکار ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی بیڈ کی پاندھی ہی کھڑی تھی۔ محترمہ کو کچھ کہنا ہے لیکن ہمت نہیں۔ شہزیل نے تمسخرانہ نگاہ اٹھائی مگر کہا کچھ نہیں۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے گھر جانا ہے، جٹ اس نے کہہ بھی دیا، مگر انداز لوٹ مار ہی لگا۔ یہ شہزیل کو اپنی توہین اور ہان سی لگی۔ وہ اسے مخاطب تک کرنا پسند نہیں کرتی، جبکہ وہ اس کے لیے کیا کچھ ہے۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے بابا کے پاس جانا ہے۔ اپنا جواب نہ پا کر وہ پھر تلملا کر دوبارہ گویا ہوئی۔ شہزیل نے چتون تیکھے کیے، جو اب اس کے مقابل ہی تنی ہوئی کھڑی تھی، انداز میں ایک اعتماد اور درستگی نمایاں جو اس کے تو پتنگیں ہی لگا گئی۔ تیزی سے اٹھ کے بیٹھا۔ یہ تم مجھ پر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہاری نظر میں میری کوئی عزت و اہمیت نہیں؟ تم مجھے دیکھنا تو دور کی بات، مخاطب تک کرنا اپنی شان میں گستاخی سمجھتی ہو؟ وہ تو انگارہ چباتا پھٹ ہی پڑا۔ سبرینا حیرت زدہ سی گنگ اسے دیکھے گئی۔ وہ اس کے قریب ہی آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھ سے بات کرتے وقت لہجے کو درست رکھا کرو۔ میں کوئی اٹھائی گرا نہیں ہوں کہ تمہیں اٹھا کر لے آیا ہوں۔ تمہارا قانونی شرعی جائز شوہر ہوں، اس لیے یہ ذہن میں رکھ کر آئندہ مجھ سے بکواس کرنا۔ وہ آنکھوں میں رعونت اور غصے کی آگ لیے شہادت کی انگلی اٹھا کے اسے وارن کر رہا تھا۔ آپ مجھے اس طرح نہیں دبا سکتے۔ وہ بھی کہاں دبنے کو تیار تھی۔
शट अप। वो फिर धाड़ा। सबरीना ने आंखें बंद कर ली। दिल की रफ्तार में इजाफा हो गया। वजूद लरजने लगा। इससे शहजील से डर भी लगने लगा, क्योंकि वो तो इससे मुकाबला कर ही नहीं सकती। क्या था और क्या निकला। सुनो, कान खोल के, तुम मेरे लिए कोई पहली लड़की नहीं थी कि जिसके लिए मैं आगे पीछे फिरा। अरे मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि तुम इंतहा से ज़्यादा सरफिरी घमंडी हो, मैं कभी भी तुम्हारी तरफ देखना तक पसंद ना करता। लगता था वो सारे हिसाब बराबर करने के चक्कर में था। आज के बाद अगर मुझसे इस लहजे में बात की ना, तो याद रखना, ज़रा लिहाज नहीं करूँगा, सीधा तुम्हें रवाना करूँगा। वो वॉशरूम में चला गया और सबरीना सर हाथों में थाम सोफे पर ही बैठ गई। आंसुओं ने निकलना शुरू कर दिया था, मगर फ़ौरन साफ भी कर लिए। इतनी देर में वो फ्रेश होके इजी से फ़ोन कलर के कुर्ते शलवार में निकला। बैठ के राइट साइड पर ड्रेसिंग टेबल था, इसके आगे खड़े होकर बालों में ब्रश चलाने लगा। सोफ़ा बेड की लेफ्ट साइड था। सबरीना का आँख साफ और वाज़ेह था। शहजील अंदर ही अंदर फतहमंदी से मुस्कुरा दिया, क्योंकि इसने सबरीना को अकल सिखाने का यही हल था। वो मैके क्या खाक जाती जब शहजील का मुंह ही सीधा ना था। वो तो नवाज अहमद ने ही शहजील से कहा कि कुछ दिनों के लिए छोड़ाओ, हालांकि एक गली का ही तो फासला था, मगर फिर भी इससे यहाँ आए ऐसा लग रहा था कि सदियों हो गए हैं बाबा से मिले हुए। एक हफ्ते तक तो इसने खबर ही ना ली थी। तुम कल ऑफिस से जाने के बाद कहाँ गए थे? अबू ने आज फिर इसे कड़े तेवरों से घूरा था। वो डिनर के बाद लाउंज में ही काउच पर दराज हो गया था, मगर इनके मुखातिब करने पर वो चौंक गया। वो मैं नदीम की तरफ निकल गया था। निगाह चुराई। पता है तुम्हें, कल जुनैद की फ़्लाइट थी, वो अमेरिका जा रहे थे, तुम एयरपोर्ट तक नहीं गए। वो इसकी लापरवाही पर टोकने लगे। अबू मैं भूल गया था, अगर याद रहता तो ज़रूर जाता। वो भी किससे आ गया। एक तो जब से शादी हुई थी कोई खुशी ना मिली थी सिवाय बेरुखी और बेराजी के। सबरीना ने कितना इंतज़ार किया था तो मैं क्या करूं। मैं उसका गुलाम नहीं हूं, जो कहेगी मैं मान लूँगा। सबरीना का नाम सुन के तो मिर्चें ही लग गई। सारे ही घर के अफराद शहजील की गंभीर और गर्जदार आवाज़ पर चले आए थे। सबरीना भी शाम को ही ज़किया खातून के साथ आ गई थी। घर में तो कोई था नहीं, फिर रोक कर करती भी क्या। शहजील, ये मत भूलो वो तुम्हारी बीवी है। बीवी है तो इससे कहीं बीवी बने। अगर इसने मजीद मेरे खिलाफ किसी को भड़काया ना, तो अच्छा ना होगा। ये गहरा तंज सबरीना को ही सुनाने को था, जो शर्मिंदगी और तज़हीक से सर झुकाए लब कुचलने लगी। इसने ही तो इस शौक से बंदे की हंसी छीनी थी, जो था जिंदा दिल तबीयत का, अब तो काट खाने को दौड़ने लगा था। वो क्यों भड़काती, मैं क्या सब देखता नहीं हूँ। अबू को इसका गरजना बरसना कोफ्त में मुब्तला करने लगा। वो तो ताया अबू आगे बढ़े और इन्हें इशारे से मना किया। शहजील तेज़ तेज़ कदमों से लाउंज से निकल के कॉरिडोर क्रॉस किया और ऊपर जीना तय कर गया। सभी खामोश से हो गए। घर का माहौल एकदम ही बोझल सा हो गया। सबरीना की तो निगाह ही नहीं उठ रही थी, खुद को मुजरिम भी समझ रही थी। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि शहजील तो इतना हंसता मुस्कुराता था, एकदम ही इसकी सारी शौकी ही कहीं चली गई। असद भाई को अचंभा भी हो रहा था, क्योंकि वो ऑफिस में भी सारा वक्त अपने काम में ही मसरूफ रहता था, घर में भी रात गए घुसता था। मैंने कहा था मत अपनी चलाएं, अभी पढ़ाई से फारिग हुए हैं, कहाँ शादी में फंसा रहे हैं। बेगम ज़किया को अपने बेटे की हालत पर ही जैसे रहम और अफसोस ही हो रहा था। हर वक्त घर में महफिल जमाए रखता था और वह सब जैसे वो भूल ही गया था। ज़किया, तुम अपना दिल ख़राब ना करो। शहजील लगता है किसी परेशानी में मुब्तला है, जो वो हमसे शेयर नहीं कर रहा है। ताया अबू ने ही इन्हें तसल्ली दी। अरे इससे क्या परेशानी होगी, सबको परेशान करके रखा हुआ है। अबू तो जैसे मानने को ही तैयार ना थे। सबरीना से भी खड़ा होना मुहाल हुआ तो वो लाउंज से निकल गई, मगर तज़ीन भाभी और फारिया ने निगाहों से सब देखा। वो कैसी शर्मिंदा सी लग रही थी। उस दिन वो किचन में ही आ गई कि आज का लंच वो तैयार करेगी। घर में इसने खुद को काफ़ी एडजस्ट कर लिया था। पढ़ाई से दिल ही अचाट हो गया तो इसने सबको ही कह दिया कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई है, अब वो पढ़ना नहीं चाहती। अपना अंदाज इसने सबसे अच्छा कर लिया था, ताकि कोई भी इसे मशकूक निगाहों से ना देखे। कल तक जो शहजील से चिढ़ती थी, सिर्फ 2 बोल बन जाने के बाद से सारी तेज़ी तरारी सब निकल गई थी। वो इस पर ना चाहते हुए भी तवज्जो देने लगी थी, मगर शहजील अव्वल रोज़ की तरह इससे सख्त पसंद था। सबके सामने ही इसे झड़क भी देता था। भाभी रोटियां भी मैं पका लूँगी। इसने फ्रिज से आटा निकाला जो सुबह ही गूंद के वो रख चुकी थी। रोटियां मैं और तुम पका लेंगे। तुम पहले ज़रा मुझे बताओ कि बात क्या है जो इतना कुछ तुमने पकाया है। तज़ीन भाभी मायूसी से पूछने लगी। कहते हैं मियाँ के दिल पर राज करना है तो पहले इसके मैदे में उतरो। मुस्कुराते हुए बड़े फ्रेश अंदाज में बोली। बड़ा सा किचन में ओवन और अतराफ में बड़ा सा मार्बल का काउंटर। वो आटा रख के पेड़े बनाने लगी। शहजील को वैसे पसंद क्या है ये बताओ। वो इसका इम्तिहान लेने लगी। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सोचा कि पहले ये कौरमा पकाया जाए। अम्मी के मुंह से सुना था वो ज़रा शौक से खाते हैं। ओहो, यानी सास साहिबा की बातें भी मियाँ से मुतल्लिक गौर से सुनती हो। इन्होंने शरारत से आंखें घुमाई। सबरीना झीम गई। जब तक सबरीना ने रोटियां पकाई भाभी इसकी मदद करवाती रही। इतने में बच्चे रबीत और मुंतहा स्कूल से आ गए। इन्हें खाना खिलाया, बाकी के अफराद ने बाद में खाया। शहजील को आज लंच में आना था, इसलिए सबरीना ने खुद ही पकाने का सोचा था। शहजील ने खाने के बाद भी तारीफी कलमात फिर भी अदा न किए, हालांकि फारिया, समन और हमना बार बार कह भी रही थी।
بھائی کم از کم بھابھی کی تعریف تو کر دیں، کھانا انہوں نے اچھا پکایا ہے۔ سمن کو جیسے صبرینا کی اتری صورت پر ترس ہی آیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھسکا کے اٹھا۔ صبرینا خفیف سی پیچھے ہو گئی۔ اس سے پہلے ہمارے گھر کیا کھانا خراب پکتا تھا؟ سلگتا ہوا طنز کا تیر مار کے وہ اس کی سائڈ سے نکلا۔ صبرینا نے حسرت بھری نگاہ اس کی پشت پر ڈالی۔ وہ بھی بے دلی سے کھا کے اٹھ گئی۔ فوراً کچن اس نے صاف کروایا، پھر تھکی تھکی کمرے میں آ گئی۔ وہ ٹی وی سے شغف فرما رہا تھا۔ شام میں تیار ہو جانا، ندیم نے ڈنر پر بلایا ہے۔ اس کی جانب دیکھے بغیر حکم ہی دیا۔ وہ جو تھکن محسوس کر کے بڑے صوفے پر کشن لگا کے نیم دراز ہی ہوئی تھی۔ جی اچھا، بس اتنا ہی بولی۔ کیسی محترمہ کی اکڑ نکل گئی۔ دیکھنا صبرینا، نہ میں نے تمہیں جھکایا ہو، میں نے تم سے سچی اور پاکیزہ محبت کی ہے۔ تم میرے جذبات کا یوں مذاق نہیں اڑا سکتی ہو۔ ذہن تو ٹی وی اسکرین پر تھا ہی نہیں، بلکہ کہیں اور ہی سوچ رہا تھا۔ وہاں ندیم کے سامنے اپنا موڈ ٹھیک رکھنا سمجھی، ساتھ ہی ایک اور ہدایت دی۔ صبرینا کو غصہ تو آیا، مگر گرم گھونٹ اندر اتار کے رہ گئی۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تو وہ جزبز سی ہو گئی۔ شام میں وہ اپنے سارے کپڑے پھیلا کے بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سے کپڑوں کا انتخاب کرے۔ اسی وقت شہزیل کی انٹری ہوئی تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ نہانے کے بعد دراز سلکی بال پشت پر پھیلے تھے۔ لیمن کلر کی کائن کا امبرائڈری کا سوٹ پہنا تھا، اس میں اس کی کلیوں جیسی رنگت اور دمک رہی تھی۔ بیڈ پر شہزیل نے طائرانہ نگاہ ڈالی۔ صبرینا کے وجود میں حرکت ہوئی۔ سارے کپڑے اٹھا کے وارڈروب میں الٹے سیدھے ڈھونسنے لگی۔ کس طریقے سے کپڑوں کو رکھ رہی ہو، اسے برداشت ہی نہ ہوا تو ٹوکے بنا بھی نہ رہ سکا۔ صبرینا پشت پھیرے ہی کھڑی رہی۔ میں نے تمہیں کہا تھا شام میں تیار رہنا، پھر ابھی تک ہوئی کیوں نہیں؟ الٹا برسنے بھی لگا۔ جی وہ میں کپڑوں کا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بے ربط سے جملے ہی منہ سے نکلے۔ نگاہ جھکی ہوئی تھی، بالوں کی لٹے رخساروں کو چومنے لگی۔ شہزیل نے گہری اور استحقانہ نگاہوں سے بغور اس کا جائزہ ہی لیا۔ فطری جذبات اسے اکساتے رہتے، مگر وہ خود پر کنٹرول کمار کر رکھ رہا تھا۔ رات کی تنہائی میں وہ چند گز کے فاصلے پر ہی ہوتی، مگر وہ بس انا کے گھوڑے کی لگامیں پکڑے ہوئے رہتا۔ ندیم کی آج منگنی ہے، کوئی بھی اس مناسبت سے سوٹ پہن لو۔ وہ اس کے قریب سے گزر کے وارڈروب تک آیا۔ دونوں کے شانے مسوئے۔ صبرینا جھجک کے پیچھے ہی ہونے لگی، مگر جگہ کم ہونے کی وجہ سے رک گئی۔ یہ پہن لو۔ مسٹرڈ شیفون کا جارجٹ کا امبرائڈری والا سوٹ اس کے آگے لہرایا اور پھر اس کے عقب سے ہی نکل گیا۔ صبرینا نے رکا ہوا سانس بحال کیا۔ کپڑوں کی مشکل بھی آسان ہوئی۔ جلدی جلدی وہ تیار ہونے لگی۔ آج تو دل کھول کر بننے سنورنے کو دل چاہ رہا تھا۔ شاید دل میں کہیں سافٹ کارنر تھا جو وہ نامحسوس طریقے سے شہزیل کے قریب ہوتی جا رہی تھی، لیکن شہزیل تو سرد مہر بنا ہوا تھا۔ تیار ہونے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا کہ شاید شہزیل کو وہ متاثر ہی کر جائے۔ شہزیل بھی بلیک ٹو پیس سوٹ میں خاصا ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ کھنکیوں سے صبرینا اسے اپنے مقابل کھڑے دیکھ کر نروس سی ہونے لگی، مگر وہ جیسے اس کی موجودگی فراموش کیے ہوئے تھے۔ پرفیوم کا اسپرے کیا اور مڑ گیا۔ ایک نگاہ غلط تک اس نے نہ ڈالی۔ پورے راستے اس نے کوئی بات نہ کی۔ پورے فنکشن میں وہ جھجکتی ہی رہی۔ کمبائن منگنی کا فنکشن تھا، اس لیے سارا ارینجمنٹ ایک شادی لان میں کیا گیا تھا۔ کب سے وہ اکتاہٹ محسوس کر رہی تھی کہ وہ جھٹکے سے اٹھی، سامنے نگاہ اسٹیج پر گئی۔ شہزیل کو کسی لڑکی سے مسکرا کے باتیں کرتے دیکھا۔ اندر ایک جلن کا احساس ہوا۔ وہ اس پر تو کوئی توجہ دے ہی نہیں رہا تھا اور وہاں سب سے خوش گپیوں میں مشغول تھا۔ واپسی تک موڈ اس کا اور ہی خراب ہو گیا۔ شہزیل البتہ خاصا شوق لگ رہا تھا۔ جلدی کرتی چینج کر کے وہ تکیہ اٹھا کے صوفے پر دراز ہو گئی۔ تم ندیم کو مبارکباد تو دے دیتی، آپ نے دی تھی تب کہ گویا ہو گئی۔ کروٹی صوفے کی پشت کی جانب کر لی۔ شہزیل کو اس کا جلنا کھڑنا دل کو سکون ہی بخش رہا تھا۔ صبح وہ دیر تک پڑا سوتا رہا، جبکہ صبرینا کو تو حیرانگی تھی کہ وہ اور ابھی تک سو رہا تھا، ورنہ 10 بجے تک آفس کے لیے نکل جاتا تھا۔ وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے کمرے میں پھر چلی آئی۔ آپ کو ابو بلا رہے ہیں، اس نے سرہانے کھڑے ہو کے تیز آواز میں کہا۔ شہزیل جو تھوڑا بیدار بھی ہو چکا تھا، تکیے ستون اٹھا کے اسے دیکھا۔ گلابی کائن کے پرنٹڈ کپڑوں میں بالوں کو کیچر میں مقید کیے گھریلو سہولیے میں تھی لگی۔ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا۔ صبرینا نے چادر اس کے پہلو سے ہٹا کے بیڈ پر ڈالی اور خود سائڈ پر ہو گئی، مگر شہزیل اور اس کا تصادم پھر بھی ہو گیا۔ وہ جز سی اس کا شانے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے ہوئی، مگر اسی وقت شہزیل نے اس کے کمر میں بازو حمائل کیے۔ صبرینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی، نگاہ جھکا گئی، مگر وہ گہری اور دلچسپ نظروں سے اس کا نازک سراپا دیکھے گیا۔ شام میں تیار رہنا، رمضان آنے والے ہیں، میں تمہاری عید کی شاپنگ پہلے ہی کروا دوں گا، مخمول لہجے میں بولتے ہوئے گرفت ڈیلی کی۔ صبرینا تمہارے حیا کے اس سے نگاہ بھی ملا نہیں پا رہی تھی۔ ابھی میرے پاس کافی سارے کپڑے ہیں، تم آخرکار مجھے ڈیگریڈ کرنے کے چکر میں کیوں رہتی ہو؟ یہ خوش فہمی دماغ سے نکال دو کہ میں تمہارا خیال کر رہا ہوں، بلکہ میں صرف اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ ایک دم ہی بنا گیا۔ صبرینا تو ہکا بکا سی اس کی غضبناک صورت دیکھی گئی، جو پل میں تولا پل میں ماشا تھا۔ جاؤ میرے کپڑے ریڈی کرو اور ابو سے کہنا میں آ رہا ہوں۔ دوسرا حکم دے کر واش روم میں ہی گھس گیا، اور تو سختی کی کیفیت میں وہ کھڑی رہ گئی، اس کے لہجے پر غور ہی کرتی رہ گئی۔ اپنی تصحیق اور حانت پر دل خون کے آنسو ہی رونے لگا۔
چھپکی مہر لگائے اس کے سارے کام کرتی گئی۔ کسی سے شکوہ بھی کرتی تو کیوں، بابا بھی اتنی دور تھے کہ ان کو بتا کے مزید پریشانیاں نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہی تو اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے شہزیل جیسے زندہ دل شخص کو ایسا بنا دیا تھا۔ پڑھائی وغیرہ تو اس نے چھوڑ ہی دی تھی، دوستوں سے بھی کوئی تعلق نہ رکھا تھا، بس خود کو گھر میں مصروف کر لیا تھا۔ ہر کام بڑی دلچسپی سے کرتی تھی، سارے اس کا خیال کرتے تھے، مگر شہزیل کا رویہ سے برداشت نہ تھا۔ رمضان شریف بھی اس بار لگتا تھا جلد آ گئے ہیں۔ ان میں مصروف ہو کے وہ کچھ اپنا درد بھول چکی تھی۔ صبرینہ بیٹا کچھ تو اپنا خیال رکھا کرو۔ شاہدہ بیگم کو بھتیجی کی ایسی حالت اکثر تشویش میں مبتلا بھی کر دیتی تھی۔ وہ عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہو کے لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی تھی۔ پھوپھو کیا بات ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ حیران بھی ہوئی۔ دیکھو کھانے پینے پر توجہ دو، روزے بھی رکھ رہی ہو، لیکن یہ کیا کہ تم کھانا نہیں کھاتی ہو؟ وہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا، وہ منمنا کے گویا ہوئی۔ اگر کچھ ایسی ویسی طبیعت ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلو۔ لہجہ ان کا فکر مند تھا۔ ارے نہیں پھوپھو، وہ ان کا مطلب سمجھ کے جیم ہی گئی۔ مجھے نہیں پتا، آئے شہزیل اس کی تو میں خبر لوں گی، ذرا خیال نہیں اسے۔ پھوپھو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو گھبرا گئی۔ اتنے میں تزین بھابھی اور فاریہ بھی آ گئیں۔ وہ کچھ جیم کے چپ ہو گئی، مگر دونوں سمجھ گئی تھی کوئی خاص بات ہی ہو رہی تھی۔ تزین کل ذرا تم صبرینہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا۔ پھوپھو آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ تو شرم کے مارے آگے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، مگر تزین اور فاریہ جیسے سمجھ گئی ہوں، معنی خیزی سے مسکرانے بھی لگیں۔ شہزیل اور سمیت بھی ساتھ ہی اندر آئے تھے۔ ان خواتین کو یوں خاموش دیکھا تو اچنبھا شہزیل کو ہی ہوا۔ آپ سب اور خاموش، حیرت ہے۔ وہ کاؤچ پر ہی دراز ہو گیا۔ صبرینہ سیٹ پر سنگل صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہاں تمہاری برائیاں کر کے خاموش ہوئے ہیں، تزین بھابھی نے شوخ لہجے میں کہا۔ وہ مسکرانے لگا۔ برائیاں آپ تو کم از کم نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ طنز صبرینہ پر ہی کر رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ شہزیل اگر فرصت ہو تو صبرینہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، تائی امی نے اچانک ہی کہا۔ وہ گڑبڑا گیا، جبکہ صبرینہ تو حیا سے مزید گڑ گئی۔ خیریت، وہ سنجیدہ ہی ہو گیا، جبکہ صبرینہ تیزی سے وہاں سے ہی ہٹ گئی۔ میری بھتیجی کا تم نے خیال نہیں رکھا ہوا ہے۔ تائی امی خدا کو مانیے، میں ایسا کیا کرتا ہوں کہ وہ میری شکایتیں کر کے چلی گئی؟ الٹا اسے غصہ ہی آ گیا۔ سمیر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس نے کچھ نہیں کہا ہے، میں نے اسے کئی دن سے نوٹ کیا ہے، وہ کھانے پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ یہ اچھا مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ میری وجہ سے وہ برا مان گیا۔ شہزیل تم امی کی بات کا غلط مطلب لے رہے ہو۔ تزین بھابھی نے جھٹ مداخلت کی، کیونکہ وہ ایک دم ہائپر ہی ہو گیا تھا۔ مطلب تو میں خوب سمجھ رہا ہوں۔ وہ ایک دم ہی اٹھا۔ شہزیل میں نے تم سے جو کہا ہے وہ کرنا ہے۔ وہ حکم صادر کر کے چلی گئی۔ وہ صبرینہ پر تاؤ کھانے لگا کہ اس نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ ڈاکٹر کے پاس کیا لے کر جانا تھا اس نے؟ تو پھر صبرینہ کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پورے رمضان اور عید صبرینہ کی شہزیل کی ناراضگی کی نظر ہو گئی، اور وہ اندر ہی اندر ڈرتی ہی رہتی تھی۔ بابا کا ایک بار فون آیا تو وہ ان کے آگے بھی روتی تھی، جو شہزیل سے مخفی نہ رہ سکا۔ یہ آنسو کس لیے نکل رہے تھے؟ لہجہ درست اور کافی سخت بھی تھا۔ صبرینہ تو لرز کے ہی رہ گئی۔ آخر تم اپنے اس رویے سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ وہ الٹا اسے ہی الزام دے رہا تھا، اور وہ دم سادے اس شخص کی سخت باتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ جب اس نے خود سے بدظن کیا ہے تو یہ سب جھیلنا بھی اس سے ہی تھا۔ وہ تو میں بابا سے بات کر رہی تھی۔ نگاہ چرائی اور سیدھے اپنے بیڈ روم کی راہ لی، تاکہ ان دونوں کی تلخ کلامی گھر کا کوئی اور فرد نہ سن لے۔ وہ بھی بھناتا ہوا اندر آیا، زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ اچھل ہی گئی۔ اگر تمہیں اپنے بابا کے پاس جانا ہے تو پہنچا سکتا ہوں۔ وہ طنز میں ڈوبا تیر پھینکا، جو صبرینہ کو اور ہی گھائل کر گیا۔ اگر وہ اپنے بابا سے بات کرتے ہوئے رو دی تو اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ کیوں اپنی جان جلا رہا تھا؟ شکریہ، مجھے نہیں جانا۔ بیڈ سے اس کی بکھری چیزیں سمیٹیں جو آفس سے آنے کے بعد یہیں پر چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ پھر روتی کیوں ہو؟ رونے پر کیا پابندی ہے؟ وہ تو تل ملا ہی گئی۔ اسے اچھی طرح سنا بھی تو سکتی تھی، لیکن اب شہزیل کے سنجیدہ چہرے سے ڈر ہی اتنا لگا تھا کہ آگے سے بحث بھی نہیں کرتی۔ میں تو تمہاری آتی جاتی سانسوں پر بھی پابندی لگا سکتا ہوں۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور اسے بازوں سے پکڑ لیا۔ وہ سہم سی گئی، دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ کتنے قریب وہ آ گیا تھا، جانے کے تمام راستے ہی مسدود کر دیے۔ میں تمہارا مجازی خدا ہوں۔ وہ باہوں میں بھر چکا تھا۔ صبرینہ کا لگتا تھا دم ہی نکل جائے گا۔ وہ مزاحمت بھی نہ کر پائی۔ اس کی وارفتگی پر وہ متوش زدہ سی پگھل رہی تھی۔ شہزیل آج سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ کمرے کا خوابناک ماحول بھی خود سے بیگانہ کر گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ بناتی ہوئی اس کے وجود سے نخوت زدہ انداز میں دور ہوئی۔ شہزیل پر گزرے ہوئے خوشگل لمحوں کا ہی سرور تھا، جو بے خبر سو رہا تھا۔ نکلے نہ شہزیل احمد، تو بھی نفس کے غلام۔
ارے اگر مجھے جیتنا تھا تو پہلے مجھے اپنی محبت کو تو یقین دیتے، تم کتنے فیئر ہو۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ناشتے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ باہر آ کر بلا وجہ رونا شروع ہو گئی۔ امی تو پریشان ہی ہو گئی۔ صبرینا میری بچی کیا ہوا؟ وہ دھواں دار رو رہی تھی۔ ان سے کیسے کہے کہ ان کے بیٹے نے اس کی پرواہ تک نہ کی اور اپنا فتح کا جھنڈا لہرا دیا؟ کیسے کہے؟ وہ سب بڑی مشکل سے انہوں نے چپ کرایا۔ تھوڑی دیر میں وہ اسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ شہزیل سے استفسار کیا جو لب بھینج کے کچھ خجل سا ہی ہو رہا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ کب اور کیوں یہ سب کر گیا۔ صبرینا تو اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہی تھی۔ غصہ ہی بہت آ رہا تھا۔ صبرینا کا کہیں دل نہیں لگ رہا تھا۔ شہزیل سے تو وہ بات ہی نہیں کر رہی تھی اور اسے بھی لگتا تھا کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسے اپنے استحقاق دکھانے میں اب تو کوئی جھجک اور آر محسوس ہی نہ ہوتی تھی۔ یار شہزیل، تم سے تو بات کرنے کو ترس گیا ہوں، سمید نے شکوہ کیا۔ شہزیل بھائی تو آپ گھر میں ٹکتے ہی کم ہیں۔ فاریہ ان دونوں کے لیے زبردست چائے بنا کے لائی تھی جو فرمائش شہزیل کی تھی۔ تمہیں خبر ہی ہے ابو نے بزنس کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے، ورنہ اسد بھائی سنبھالے ہوئے تھے۔ انہیں آؤٹ ڈور کا کام دے دیا ہے، اس نے خاصے بیزار اور اکتائے ہوئے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی سینٹر ٹیبل پر رکھی ٹرے سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ پہلے تم کتنے شوق ہوتے تھے، شادی کے بعد تو لگتا ہے کہ سب کچھ بھول گئے ہو۔ سمید نے چائے کا سپ بھرا اور وہ پھیکی سی ہنسی ہنسے بعد اسے دیکھنے لگا۔ سبھی کو اعتراض تھا کہ میں سنجیدہ کبھی نہیں ہو سکتا ہوں۔ یار اتنا بھی سنجیدہ ہونے کو نہیں کہ تم اپنی شادی شدہ لائف کو بھی انجوائے نہ کرو۔ یہ تم مجھ پر اعتراض کر رہے ہو یا مجھے احساس دلا رہے ہو؟ میں تمہیں سنجیدگی کے لبادے سے نکالنا چاہ رہا ہوں۔ کیا تھا کچھ دنوں کے لیے صبرینا کو ساتھ لے کر باہر چلے جاتے، تمہارا ہنی مون بھی ہو جاتا۔ سمید نے چائے ختم کرنے کے بعد کپ اشارے سے فاریہ کو دیا۔ ہنی مون؟ لب مبہم سے مسکرائے۔ یار ضروری ہے ہنی مون دوسری جگہ جاتے ہی منایا جائے، یہاں اپنے گھر میں بھی منایا جا سکتا ہے۔ انداز ایک دم شوق اور معنی خیز ہو گیا کیونکہ صبرینا کو تو وہ فتح ہی کر چکا تھا، بس کچھ دل کی بڑاس نکالنی تھی جو اسے نہ جانے کیوں لاؤبالی سمجھتی تھی۔ یہی بات اسے مشتعل کرنے کو کافی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی قناعت پسند بھی ہو گئے ہو۔ سمید کو تو حیرانگی تھی، جو ہر وقت ہوٹلنگ اور گھومنے پھرنے کا شائق تھا، اچانک اس میں تبدیلی متحیر کر دیتی تھی۔ تھینک یو، وہ پھر اٹھ گیا۔ پورا دن تھکاوٹ ہی بہت ہوئی تھی، اب بس دل کر رہا تھا کہ بیڈ پر آرام سے لیٹ جائے۔ جس وقت کمرے میں آیا وہ وارڈروب سے کچھ نکال کے اسے لاک کر رہی تھی۔ شہزیل کو دیکھ کر نگاہیں ہٹا لی۔ دونوں میں بات ہی کب ہوتی تھی، مگر شہزیل کو اس کی بھی پرواہ نہ تھی۔ آج میں جلدی آ گیا ہوں، مہربانی کر کے رات میں کمرے میں جلدی آ جانا۔ انداز سپاٹ تھا مگر لہجے میں تحکم پنہاں تھا۔ بری طرح دانت پیسنے لگی، اس کے سائڈ سے نکلنے لگی، مگر درمیان میں وہ کھڑا تھا اور اس کے وجود سے سحر انگیز خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو وہ لب بھینج کے رہ گئی۔ شہزیل کے سلوک سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس نے اچانک ہی جانے کی بھی ٹھان لی۔ جب اسے پرواہ نہیں تو وہ کیوں بھرم والی زندگی گزارے؟ اگر وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے تو وہ کیوں جھکے؟ صبرینا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سوری امی، میں آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی مگر اب بہت ہو گیا کیونکہ میں ایسی دوہری زندگی نہیں گزار سکتی۔ روتی ہوئی وہ گویا ہوئی۔ پنک ملکے جیسے کپڑوں میں اس کا حسن تک سوگوار ہو گیا تھا۔ ذکیہ بیگم اور شاہدہ متفکر زدہ سی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ صبرینا، جنید کو تم پریشان کرو گی؟ پھپھو، وہ جو پریشان کر رہے ہیں، بس مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ کسی طور رکنے پر راضی نہیں تھی۔ شہزیل کی عقل ٹھکانے لگانے کو وہ یہ قدم بھی اٹھانا چاہ رہی تھی۔ صبرینا بیٹی، تم اس کے وقتی غصے سے ڈر رہی ہو۔ امی، یہ وقتی غصہ ہوتا ہے؟ بتائیے مجھے، ہر وقت طنز، اور نہ جانے کیا آپ کو میں کیا بتاؤں۔ آگے تو وہ شرم سے بول بھی نہیں پائی۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، میں شہزیل کی خبر لیتی ہوں، وہ کیوں تم سے ایسا سلوک روا رکھا ہوا ہے۔ ایک دم ہی وہ غصے میں کھڑی ہو گئی۔ شاہدہ تو بھتیجی کی حالت دیکھ کر فکر مند ہو گئی۔ اکلوتے بھائی کی اکلوتی اولاد جسے ناز و نام سے پالا، اگر اسے خبر ہوگی تو کیا ہوگا؟ شہزیل، مجھے تم سے بات کرنی ہے، آؤ ذرا باہر۔ ذکیہ بیگم نے اسے لیٹے دیکھا تو جارحانہ انداز میں ہی پکارا۔ وہ حیرانگی سے امی کو کمرے میں، وہ بھی رات کے وقت، دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے تو صبرینا کو کہا تھا کہ وہ کمرے میں جلدی آ جائے، خیریت تو ہے؟ ایک جست میں اٹھ بیٹھا۔ خواہ خیریت ہوگی، کیا تم نے صبرینا کو پریشان کر رکھا ہے؟ وہ پھر وہیں شروع ہو گئی اور شہزیل تو گڑبڑا ہی گیا۔ کیا مطلب ہے امی؟ وہ یہاں سے جانا چاہ رہی ہے اپنے باپ کے پاس۔ کیا کہا ہے تم نے؟ وہ تیز لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ میں کیا بھلا کہہ سکتا ہوں؟ نگاہ چرانے لگا کیونکہ اسے ایسا لگا کہ صبرینا نے انہیں اس کے سلوک کی رودات سنا دی ہے۔ دیکھو شہزیل، وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے، تمہاری مرضی سے تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ اگر اب تم اسے فضول کے طعنے تشنے دو گے تو زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر اسے عقل نہیں ہے تو تم عقل سے کام لو۔ وہ اسے سخت سچ سنانے لگی۔ شہزیل لب بھینج کے رہ گیا کیونکہ امی سے بحث کرنے سے سوائے ڈانٹ کے کچھ حاصل نہ تھا۔ جو بھی ناراضگی ہے دور کر لو کیونکہ وہ بہت رو رہی ہے۔ امی سمجھانے کے بعد اس کا شانہ تھپ تھپاتی ہوئی چلی گئیں۔ شہزیل نے تلملا کے دانت پیسے کیونکہ صبرینا نے ساری باتیں جو انہیں بتا دی تھی، مگر غصہ پوری رات کم نہ ہوا، نہ ہی وہ اندر آئی۔
اس دن وہ تھکا ہارا گھر آیا اور آتے ہی لاؤنج میں صوفے پر ہی رہ گیا۔ سمن نے دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ بھائی کیا بات ہے، بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس نے مسکرا کے اپنے بھائی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ سمن کے رخسار پر ہلکی سی تھپکی دی۔ بھائی بھابھی امریکہ جا رہی ہیں، ابو سے بھی انہوں نے بات کر لی ہے۔ کب کی؟ وہ چونک گیا کیونکہ کل کے بعد سے تو وہ اس کے سامنے ہی نہ آئی تھی۔ صبح ناشتہ تک اس نے نہ دیا تھا، امی اسے سرو کرتی رہی تھی۔ آج صبح ہی ابو سے کہہ رہی تھی۔ اچھا، وہ زیر لب بولتا کھڑا ہو گیا، جبکہ کچھ متفکر بھی ہو گیا کہ ابو کی عدالت میں اس نے اپنا کیس رکھ دیا ہے اور ابو تو جوابی باسپورس اس سے کریں گے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ بناتا ہوا وہ سبرینا کو ڈھونڈنے لگا جو نہ بیڈ روم میں ملی اور نہ کچن میں۔ تذبذب میں مبتلا کچن سے نکلا وہ سمید اور فاریہ کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ کہاں تھی تم صبح سے؟ اندر چلو، تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کمرے میں لا کر بیڈ پر دھکیلا اور کک لگا کے دروازہ بند کیا۔ شہزیل غصے کی وجہ سے لال انگارہ ہی ہو رہا تھا۔ ایسا کیا میں نے تم پر ظلم توڑ دیا کہ تم مجھ سے جان چھڑا کے یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ وہ دھاڑا۔ سبرینا نے خوف سے لب بھینج لیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ کان کھول کر سن لو، تم کہیں بھی نہیں جا رہی ہو۔ کیوں نہیں جا رہی؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ بھی تنک گئی، سیدھی ہو کے کھڑی ہوئی۔ بلو لون کے سوٹ میں سادہ سے سراپے میں ہمیشہ وہ اس کے دل میں ہی اترتی لگی تھی۔ اسی لیے یہاں سے جانے کے لیے تمہیں میری چند شرائط ماننی ہوگی۔ یکدم ہی شہزیل نے ایک گیم کھیلنے کا سوچا کیونکہ اب اسے اسی طرح ہی قابو کیا جا سکتا تھا۔ شرائط؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا کیونکہ شہزیل اس لمحے خاصا سنجیدہ بھی لگ رہا تھا۔ اس کی سحر انگیز آنکھوں میں کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ شہزیل نے 2 قدم بڑھا کے فاصلہ تمام کیا۔ وہ بدک کے پیچھے ہو گئی۔ اگر شرائط منظور ہیں تو تم جا سکتی ہو امریکہ۔ مجھے آپ بلیک میل کر رہے ہیں؟ میں نے ابو سے جانے کی پرمیشن لے لی ہے۔ اس نے بھی ہٹ درمی دکھائی۔ میری اجازت کے بغیر تم اس ملک سے تو کیا اس کمرے سے بھی نہیں جا سکتی ہو؟ کیا سمجھتی ہو مجھے کھاٹ کا الو جو تمہارا دل چاہے گا وہ کرو گی، پورے گھر کا سکون برباد کر کے جاؤ گی؟ دانت پیس کے سبرینا کے نازک موم جیسے بازوں پر اپنی آئینی انگلیاں پیوست کر دیں۔ وہ دکھ و کرب سے لب کچل گئی۔ آخر کس بات کا تمہیں الزام ہے؟ اس شکل پر اتراتی ہو، اپنی نسوانیت کا غرور ہے۔ بازو اس کے چھوڑ کے وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ سبرینا تو گھنگ ہکا بکا سی اس کی صورت دیکھے گئی، کیسے شعلوں کی لپٹ نکل رہی تھی اور پھر لہرا کے گر گئی۔ اس کی تو حالت ایسی خراب ہوئی تھی کہ شہزیل سمیت سبھی افراد پریشان ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر سبرینا کو چیک کر کے جا چکا تھا، لیکن جو خوشگوار خبر سننے کو ملنی تھی، شہزیل تو بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا، سوئی ہوئی نرم و نازک سی اپنی متاع جہاں کو ورتکی سے دیکھے گیا۔ اب ذرا خیال رکھنا، اس کا ڈانٹ ڈپٹ بالکل نہیں۔ امی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گیا، پھر جوس بوس ہو کے اپنے بیڈ روم میں موجود تمام ہی نفوس کو دیکھ کر گڑبڑایا بھی تھا۔ ڈاکٹر نے ہدایتیں بتائی ہیں، ذرا اپنے صاحبزادے کے دماغ میں ٹھونسا دیں کہ خیال رکھے اس کا۔ ابو کی طنز میں ڈوبی آواز نے شہزیل کو خجل کر دیا۔ وہ پہلو بدل کے رہ گیا۔ باری باری سبھی بیڈ روم سے نکل گئے تھے۔ امی سبرینا کو چیک کر کے عشاء کی نماز پڑھنے چلی گئی تھی۔ وہ بھی اپنے کپڑے چینج کر کے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کے بالوں میں چلانے لگا۔ اسی وقت سبرینا کے وجود میں حرکت ہوئی۔ برش پھینک کے وہ بیڈ پر آ گیا۔ وہ آنکھیں کھلتے دکھتے سر کے ساتھ اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے شانوں سے تھام کے اسے دوبارہ لٹا دیا۔ جو سبرینا نے نخوت سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا، ذرا سی دیر میں ہی اس کے دل و دماغ کی عجیب حالت ہو گئی تھی۔ اب جانے کا خیال دماغ سے نکال دو۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا اس کے رخساروں پر جھولتی لٹوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرنے لگا۔ سبرینا نے ناگوار سا منہ بنایا اور منہ ہی گھما لیا۔ مجھے آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ وہ دور ہو کے لیٹی کیونکہ شہزیل کا چھونا اسے آگ ہی لگ رہا تھا۔ وہ بڑی دلچسپ نگاہوں سے اپنے سابقہ رویوں کو بھلائے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی ورفتگی سے پگھلنے ہی لگی۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ معنی خیز اور شرارتی لہجہ بنا لیا اور پھر اس کے ساتھ ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ نرم و نازک ہاتھوں کو ہاتھ میں لینا چاہا جو سبرینا نے غصے سے ہٹا لیے۔ وہ شہزیل کے اس رویے کو سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی جون کیسی بدلی۔ بہت بابا بابا کرتی رہتی ہو نا، دیکھو مجھے بھی بابا کہنے والا یا پھر کہنے والی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ کیا؟ اسے تو کرنٹ ہی لگا۔ ہاں، کیونکہ ابھی ڈاکٹر تمہیں چیک کر کے گیا ہے اور یہ ساتھ ہی خوشخبری بھی دے کے گیا ہے۔ وہ شرارتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ سبرینا تو شرم سے سر نہ اٹھا رہی تھی، پھر اس نے تو یہ سب خود ہی چھپایا ہوا تھا۔ کیوں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ سبرینا کا چہرہ دیکھنے لگا جو بالکل بے تاثر لگ رہا تھا۔ جانے کیوں شہزیل کو اس کا رویہ افسردہ بھی کر گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں گی، تڑپ کے گویا ہوئی۔ اس وقت شہزیل کو خوشی اس کی آگ لگا رہی تھی جو اس کے جذبات و احساسات کا خون کر کے کتنا مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا، اور یہی بات اسے اور دکھ و کرب میں مبتلا کر رہی تھی کہ شہزیل نے کبھی اسے سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ مغرور اور بد دماغ سمجھا۔ وہ اسے کیسے کہے کہ اس نے تو ہمیشہ پرخلوص جیون ساتھی کی تمنا کی تھی۔
جو اس کے خیالات کا بھی خیال رکھے، اور اس نے کتنا غلط سمجھا تھا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا ہے۔ جو بات میں نے سمجھائی ہے اسے ٹھنڈے دماغ سے غور کرو، کیونکہ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے۔ اگر تم اسے اپنا غصے کی نظر کر دو گی تو سوچو اس معصوم کا کیا قصور ہے جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے۔ پھپھو اس سے سمجھا رہی تھی۔ سبرینا سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ آنسو اس کے ہاتھوں کی پشت پر گر رہے تھے۔ شہزیل گھر کے تمام بچوں میں شوخ و شرارتی ضرور ہے، لیکن وہ اتنا لاپرواہ اور بے حس نہیں ہے کہ وہ اس زندگی کو خراب کرے۔ تم اس کی بیوی ہو اور اب اس کے بچے کی ماں بننے جا رہی ہو۔ یہی کافی نہیں ہے کہ وہ سنجیدگی سے تمہارا خیال رکھ رہا ہے؟ وہ تو اپنے بچے کی وجہ سے رکھ رہے ہیں۔ جٹ بولی، نہیں، بالکل غلط۔ یہ بچہ اس کا تو نہیں، تمہارا بھی تو ہے۔ تم اسے تخلیق کر رہی ہو۔ کیا تم چاہو گی کہ اپنے بچے کو باپ کی شفقت سے دور کر دو؟ انہوں نے اس کی منفی سوچ کو جھٹکنے کے لیے اس کے ہاتھ تھام کے سمجھایا۔ تمہارا ذرا سا غصہ 3 زندگیوں کو ختم کر دے گا۔ میری بیٹی، ایسا کام نہیں کرو کہ بعد میں پچھتاوے مقدر ٹھہریں۔ پھر اس کا تو ازالہ بھی ممکن نہیں ہے۔ شادی کے بعد کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے۔ اب یہ تم خود اندازہ کر چکی ہو کہ شہزیل میں کتنا بدلاؤ آیا ہے۔ پہلے وہ ہر وقت بھائی صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہتا تھا، اب دیکھو کیسی سنجیدگی سے سارا بزنس سنبھالا ہوا ہے۔ ہم تو اس کی شکل تک کو ترس گئے ہیں۔ لیکن پھپھو، وہ پھپھو کبھی کبھی بہت غلط بھی کرتے ہیں۔ انداز ان کا ایسا ہوتا ہے کہ میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے آگے۔ لہجے میں افسردگی پنہاں تھی۔ پہلے تم اسے اہمیت دو، پھر دیکھنا کیسے نہیں دیتا۔ لڑکی وہی اچھی ہے جو اپنے میاں کو خوش رکھے، اس سے وابستہ تمام رشتوں کا خیال رکھے، کیونکہ ایک خاندان کی بنیاد تو وہ لڑکی بھی ڈال رہی ہوتی ہے۔ وہ مفصل انداز میں اسے سمجھاتی، کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ بے اختیار ان کے گلے سے لگ گئی۔ انہوں نے بھی سبرینا کو اپنی ممتا کی چھاؤں میں لے لیا۔ بچپن میں ہی ماں دنیا سے گئی تو اس کی زندگی میں خلاصہ آ گیا تھا۔ باپ کی محبت تھی تو، لیکن اسے ایک ماں کی بھی تو چاہیے تھی۔ پھپھو، ساری مائیں آپ کی طرح ہوتی ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرنے والی۔ ہاں دیکھنا، جب تمہاری گود میں تمہارا بچہ آئے گا نا، تمہیں پتہ چلے گا ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے میری بیٹی، اپنی زندگی اپنے بچے پر مت پڑنے دینا۔ تم نے ماں سے جدا ہو کر بھی دیکھ لی ہے، زندگی بچے کی شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے تم عقل سے کام لو اور شہزیل کی باتوں کو نظر انداز کر دو۔ وہ بس وقتی غصہ کر رہا ہے۔ اگر تم منہ سے کہہ کر معافی مانگ لو تو حرج نہیں کہ تمہاری شان میں کمی آئے۔ پھپھو، میں تو ان سے مقابلے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں، وہی مجھے سمجھ نہیں پائے ہیں۔ معصوم سے لہجے میں بولی، بیٹا اسے تم سمجھو، پھر دیکھنا وہ تمہیں سمجھ لے گا۔ میاں بیوی میں ایسی تکرار ہو ہی جاتی ہے، یہ تھوڑی کرتے ہیں فرار حاصل کرو۔ اب اگر تم چلی جاتی تو جنید کتنا پریشان ہوتا، وہ تو تمہیں بسا کے گیا ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر پیار ایک بار پھر کیا، اور ان کے گلے سے لگ گئی۔ بروقت اسے عقل دے دی پھپھو نے، ورنہ وہ کیا کرنے چلی تھی۔ اب تو وہ ہر وقت خوش رہنے کی ہی کوشش کرتی تھی۔ تزین بھابھی تو کبھی فاریہ کے ساتھ اکثر رات گئے تک خوش گپیوں میں مصروف رہتی تھی۔ شہزیل کچھ چپ چپ سا ہو گیا، کیونکہ ابو کے سخت آرڈر تھے کہ وہ سبرینا کو آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے کچھ ماہ کے لیے امریکہ بھیج دے۔ اسی جنجلاہٹ میں وہ رہتا تھا۔ سبرینا نے بھی توجہ دینی چھوڑ دی تھی۔ وہ خود حیران تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، سبرینا نے جٹ تصویر دراز میں رکھی۔ شہزیل نے تیکھے چوتون اٹھا کے دیکھا، جو اسے کئی بار بیڈ کی رائٹ سائڈ پر دراز سے کوئی فریم میں موجود تصویر ہی دیکھتی نظر آئی تھی، مگر اس نے کبھی دھیان نہ دیا۔ یہ تمہارا پاسپورٹ ہے، تیاری شروع کر دو جانے کی۔ وہ لفافہ بیڈ پر ڈال کے واش روم میں گھس گیا۔ سبرینا اپنی اتل پتل سانسوں کو ہموار کرتی تنقیدی نگاہوں سے لفافے کو دیکھنے لگی، لیکن ہاتھ پھر بھی نہ لگایا۔ چند منٹوں بعد وہ ایزی سے گرے قمیض شلوار میں ملبوس تنے ہوئے ابرو کے ساتھ باہر آیا۔ پاسپورٹ کس لیے؟ وہ فہمائشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے تمہیں یہاں تو رہنا نہیں ہے، جاؤ اپنے بابا کے پاس۔ روٹھا روٹھا انداز سبرینا کو مزہ دینے لگا۔ فوراً پھر لفافہ اٹھا لیا۔ شہزیل نے ایک حسرت بھری نگاہ اس پر ڈالی جو کتنی کٹھور تھی۔ ذرا بھی تو اپنی غلطی نہیں مان رہی تھی، الٹا شروع سے اسے غلط سمجھتی آ رہی تھی۔ ٹکٹ کنفرم کرا دیں، پھر ہی تیاری بھی کروں گی۔ وہ لب بھینچ کے ہنسی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی اور بیڈ کے سرے سے اٹھی، کیونکہ شہزیل بیڈ پر آ چکا تھا۔ جو بھی تیاری کرنی ہو مجھ سے نہیں کہنا، اور نہ میں کراؤں گا۔ جن سے میری شکایتیں کی ہیں نا، انہی سے کہو، وہ کروا بھی دیں گے۔ میں تو چاوز ہوں نا تمہارے لیے، اور تمہارے اشاروں پر چلوں گا۔ اس کی زبان نان اسٹاپ ہی چلنے لگی۔ سبرینا اس بھڑکتے شعلے کو بغور دیکھی گئی، جس کی محبت کرنے کا انداز بھی بڑا حکمانہ اور اٹل تھا۔ جانے سے پہلے تمام حساب برابر کر کے جانا، تاکہ تمہیں بعد میں کوئی پچھتاوے نہ رہیں کہ فیصلے کا اختیار تمہیں نہیں دیا۔ وہ اس کے سبھی چہرے کو دیکھنے لگا، جو گرین کلر کے کپڑوں میں دراز بالوں کی چوٹی بنائے گھریلو سہولیے میں کتنی دلکش لگ رہی تھی۔ کئی لمحے تو وہ مبہوت زدہ رہ جاتا تھا۔ اب کی بار میں نے فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، کمرے سے نکل گئی۔ لب مسکرا رہے تھے۔ فاریہ نے معنی خیزی سے اشاروں میں پوچھا تو جواب میں سب بتا گئی۔ یعنی تم اب شہزیل بھائی کو تنگ کر رہی ہو؟ ظاہر ہے اب بازی میرے ہاتھ آئی ہے، جناب کو بھی
تو اندازہ ہو کہ تڑپنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اپنی متورم ہنسی کے ساتھ گویا ہوئی۔ اس وقت وہ بناتا ہوا کمرے سے نکلا تو دونوں بوکھلا گئیں۔ میں ندیم کی طرف جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ وہ صبرینا کو نظر انداز کرتا ہانک لگاتا کوریڈور عبور کر گیا۔ دونوں پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ بہت غصے میں گئے ہیں، فاریہ نے سرگوشی میں کہا۔ انتہا دیکھوں گی ان کے غصے کی۔ وہ بھی جیسے شہزیل کو تنگ کرنے میں مزہ لے رہی تھی۔ کافی دیر تک پھر وہ دونوں شہزیل کے متعلق ہی باتیں کرتی رہی تھیں۔ وہ تو جنید احمد کا فون آ گیا تو صبرینا اٹھ کر چلی گئی۔ صبرینا کی ٹکٹ تم کنفرم کرا دو تاکہ پھر اس کی تیاری بھی ہو۔ رات کو سب ڈنر سے فارغ ہوئے تو لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ ابو وہ میں کچھ دن کے لیے ارادہ ملتوی کر رہی ہوں۔ صبرینا کو جیسے شہزیل کے جلنے کڑنے پر ترس ہی آ رہا تھا۔ پھر کافی دنوں سے یہ کھیل چل رہا تھا، وہ اس کا ڈراپ سین کرنا چاہ رہی تھی۔ صبرینا بیٹا، اگر شہزیل نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ، میں اس کی ابھی خبر لیتا ہوں۔ ابو کو جیسے شک ہوا، شہزیل کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ نہیں نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ جھٹ بولی، جبکہ شہزیل تو حیرانگی سے سن رہا تھا کہ وہ جانے کا ارادہ ملتوی کر رہی تھی، مگر کیوں، جبکہ وہ تو رہنا ہی نہیں چاہتی۔ صبرینا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ وہ اگر منع کر رہی ہے تو رہنے دیں۔ امی کو جیسے ابو کا اصرار کرنا اچھا نہ لگا تو وہ مداخلت کر گئیں۔ مجھے ضرور آپ کے صاحبزادے پر شک ہے، اس نے کچھ کہا ہے۔ ہاں مجھ پر شک کریں، ایسا جابر اور جلاد ہوں نا کہ آپ کی بہو کو زود و کوب کرتا رہتا ہوں۔ وہ تو تل ملاتا ہوا لاؤنج سے نکلا۔ سب کی فرمائشی نگاہوں نے دور تک تعاقب کیا، جبکہ صبرینا تو فکر میں مبتلا ہو گئی۔ سمیت ہر شہزیل کی کیفیت سمجھتا تھا، وہ بھی اس کی تقلید میں باہر آ گیا۔ یار تم ایک دم غصے میں کیوں آ جاتے ہو؟ دونوں لان میں آ گئے تھے۔ یار ہر بار ابو میری بے عزتی کرتے ہیں اور وہ کتنا خوش ہوتی ہے جب ابو مجھے نشانے پر رکھتے ہیں۔ اس نے سر داہ نکالی۔ اس وقت وہ بھی بہت فکر مند ہے، تم اسے غلط سمجھ رہے ہو۔ بس یار میں تنگ آ گیا ہوں، روانہ کر دوں گا اسے اس کے بابا کے پاس۔ بہت محبت جاگتی رہتی ہے نا۔ ایک دم ہی مشتعل ہو گیا۔ بس یار کیا بے وقوفی ہے، اس طرح کرو گے تو ہو گیا تمہارا پیچ اب۔ یار وہ کوئی مفاہمت کی فضا میں تو قائم نہیں کر رہی ہے اور وہ 7 سمندر پار چلی جائے گی میری امانت لے کے۔ یہی سوچ سوچ کے تو اس کا دماغ شل ہونے لگا تھا۔ تم رکو، اسے یقین دو، اعتبار دو۔ یار وہ بہت حساس ہے، بس اسے محبت کی ضرورت ہے۔ سمیر نے اسے چیئر پر بٹھایا اور خود نرم نرم ٹھنڈی گھاس پر اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ اس نے صرف ماموں جان کی محبت دیکھی ہے یار، وہ ابھی تک تمہاری محبت سے محروم ہے۔ احساس دو اسے، اہمیت دو، بتاؤ اسے کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے۔ سمیت وہ بہت بے اعتباری لڑکی ہے۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اعتبار دلانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، بس تم وہ طریقہ استعمال کرو۔ دیکھنا بیوی قدموں میں۔ آنکھ دبا کے شہزیل کو مسکرا کے دیکھا، وہ جیم گیا۔ سمیت نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ واقعی اس نے ابھی تک صبرینا کو اعتبار اور یقین تو دیا ہی نہ تھا، شروع سے ناگواری سے پیش آیا تھا۔ کافی دیر لان میں وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں چہل قدمی کرتا رہا، ٹیرس پر کھڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر جانے کون سا پہر تھا کہ وہ دبے قدموں کمرے میں آیا اور اسے بڑے صوفے پر سکڑی سمٹتی جاگتی ملی۔ نگاہوں کا تصادم ہوا، دونوں کی نگاہوں میں شرمندگی تھی۔ اپنی اپنی جگہ دونوں تذبذب کا شکار تھے کہ پہل کون کرے۔ وہ سست روی سے چلتا ہوا کمرے میں ہی چہل قدمی کرنے لگا۔ صبرینا نے ایک چور نگاہ ڈالی، پھر خود ہی ساری ہمتیں مجتمع کی، شانوں پر پنک آنچل درست کرتی احتیاط سے اٹھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اس میں بھی نمایاں تبدیلی آ رہی تھی۔ شہزیل نے ایک بھرپور استحقانہ نگاہ اس کے بھرے بھرے وجود پر ڈالی۔ وہ جھیمبی ہوئی کھڑی تھی۔ اب دونوں آمنے سامنے بالکل کمرے کے وسط میں کھڑے تھے۔ اگر اعتبار و یقین دوں تو کیا رک جاؤ گی؟ ایک دم ہی وہ گویا ہوا۔ صبرینا نے حیرت سے اسے دیکھا کہ اس نے کہیں خواب میں تو مخاطب نہیں کیا۔ دیکھو صبرینا، تم مجھے غلط مت سمجھنا، میں کل بھی تمہیں اسی شدتوں سے چاہتا تھا اور اب بھی چاہتا ہوں۔ پلیز، میری بالکل سچی اور خالص محبت ہے اور تمہارے لیے ہے۔ ایک جذب سے کہہ کر اس نے صبرینا کے پسینے میں بھیگے گلابی گلابی ہاتھوں کو محبت کی شدت سے تھاما۔ وہ تو گھن کھڑی ورطہ حیرت میں مبتلا تھی۔ میں تمہیں اول روز سے چاہ رہا ہوں، جانے تم نے یونیورسٹی کے دنوں میں میرے اس شوخ انداز کو لاپرواہی سمجھا ہوگا۔ پلیز معاف کر دو، میں بے ڈھنگا سا بندہ ہوں، محبت کا اظہار نہیں آتا ہے۔ پلیز بس کریں، اور کتنا شرمندہ کریں گے؟ اس سے آگے سننے کی تاب نہ تھی۔ ایک دم ہی وہ شہزیل کے فراخ سینے میں استحقاق سے سمو گئی۔ وہ تو حیران رہ گیا اس کے اس رد عمل پر جو غیر متوقع تھا۔ صبرینا، واقعی تم نے مجھے معاف کر دیا، سرگوشی کی۔ میں ہی غلطی پر تھی، میں شروع سے آپ کو لاپرواہ سمجھتی تھی کہ زندگی کو آپ کبھی سیریس ہی نہیں لیتے۔ پھر میری سوچ بھی مختلف تھی۔ گو سوبر شخص مجھے پسند تھا اور آپ تو بعد میں بالکل ہی ویسے بن گئے، پچھلے کسی بھی انداز کا شائبہ تک نہیں ہے۔ وہ بول رہی تھی اور شہزیل کو ایسا لگا کہ دل پر سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہو۔ تو یار پہلے ہی بتاتی نا، تاکہ میں سوبر بن جاتا۔ اسے شانوں سے تھام کر اس کے فسوں خیز آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ صبرینا نے محجوب ہو کر گنیری پلکوں کی جھالر گرا لی تھی۔
اتنا بھی سوبر نہیں بنیے کہ میری جان ہی نکال دیں۔ ہلکی سی شکایت کی شہزیل کا جاندار کہکا اسے اور پزل کر گیا۔ سنو، کان پکڑ کے کہو کہ اب کبھی یہاں سے جانے کا نام نہیں لوگی اور میرے ڈھیر سارے بچوں کے ساتھ رہو گی۔ کیا ڈھیر سارے؟ وہ تو کرنٹ کھا کے ایسے دور ہوئی کہ جیسے وہ سنجیدہ ہی ہو، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر وہ گھورنے لگی۔ زیادہ اترانے کی نہیں ہو رہی ہے، ایک میں ہی میرا حشر خراب ہے۔ اسے اور ہی حیا آنے لگی۔ شہزیل اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اچھا، آج سے خوش رہنا شروع کر دو تاکہ وہ صحت مند آئے۔ کیا ہے؟ وہ اشارہ سمجھ چکی تھی، ایک دم پھر دور ہوئی۔ یار، ایک تو میں تمہارا خیال کر رہا ہوں کیونکہ بہت شکایتی بھی ہے، چلو آج ایک ایک کر کے دور کر دوں۔ اس پر تو سرمستی سوار ہو رہی تھی اور صبرینا تو حواس باختہ ہی ہو گئی، مگر اپنے اطراف میں ملن کے پھولوں کو کھلتے دیکھ کر وہ فوری مسرت سے شہزیل کے کشادہ سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اب یہی اس کی مہربان چھاؤں تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔